اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں گراں بہا ہدیے اور تحائف بھیجے جائیں۔ اس سے ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو یہ اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکیں گے، اور اگر وہ ایک نبی ہیں تو ان کی تحائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ نے تحائف تیار کرائے۔ ان تحائف کی تفصیلات مختلف مقامات پر مختلف درج کی گئیں۔ اسرائیلی روایات کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات اور قیمتی برتن تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی ہمراہ تھیں۔ کنیزیں مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے۔ مطلوب اس سے یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے، اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ تحائف ملکہ بلقیس سبا کے قاصر لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیاں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کونیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیے اور انگلیوں تک آیا، جبکہ دوسرا گروہ انگلیوں سے شروع ہو کر کونیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس سبا نے اپنے خط میں چند آزمائشی سوالات بھی کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بڑھا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی کہ گھوڑے درائے، ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائشیں تیار کی تھیں۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا، اس میں جنوں اور انسانوں کی مدد کے بغیر دھاگا، دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ممکن نہیں، انہیں کہنا کہ اس میں دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر ان سوالات کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو ایک عام بادشاہ ہوگا، اور اگر اس کا رویہ محتمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں ہے بلکہ نبی ہے۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوئے، آپ نے ڈبیا طلب کی۔ اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مدد کی۔ آپ نے فرمایا ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا، ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے یہ کام اپنے ذمہ لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل گیا۔ آپ نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی میرا رزق درختوں میں کر دے۔ آپ نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والا موتی کو سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کرے نے بڑھ کر کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ آپ نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک کے لیے پوری کر دی گئی۔ اس سے پہلے ہی آپ سے مروب ہو چکے تھے جب رسول اللہ علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے 9 فٹ سیخ یعنی کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا۔ راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا۔ دربار کو بھی اچھا نو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4 ہزار سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، دوسری جانب وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا۔ آگے آگے طیور کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں۔ وہ راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ کروفر کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمت تحائف نظر کیے تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، تم مجھے یہ بے وقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں ہی کی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوجیں لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ۔
قاصد حیران و مبہوت ہو کر واپس چلے گئے۔ سلیمان کے دربار کے حوال کے علاوہ ان کا اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ جان گئی تھی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی جرت ہم میں نہیں ہے۔ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے تحت 1,00,000 سپاہی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے دور سے غبار اڑتا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس صبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہی ہے اور مطیع ہو کر آ رہی ہے۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے۔ اس لیے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جہاں جن و انس سبھی شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس صبا کا تخت جس کے بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی، ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا، وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ایماندار ہوں، اس ہیرے جواہرات سے مزین تخت سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے یمن جائے اور 1,500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے۔ اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت وسیع و عریض اور وزنی، جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محل میں مقفل کر رکھا تھا، جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے بیشتر میں تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا، کتاب کون سی تھی، علم کیا تھا۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے۔ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقرب صحابی بتایا گیا ہے۔ اس کا نام آصف بن برقیہ درج ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معتمد خاص اور وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کامیاب ناصر ہو۔ خدا حافظ۔